بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی خدمت میں شدید ضعیف، بے اصل اور من گھڑت روایتوں کے تعلق سے یہ 50واں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں 49 ویڈیو پیش کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گے۔ ان تمام ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ شدید ضعیف روایت کون سی ہے، بغیر سند والی روایت کون سی ہے، بے اصل روایت کون سی ہے، من گھڑت روایت کون سی ہے، منکر روایت کون سی ہے اور باطل روایت کون سی ہے، اور ان روایتوں کے کیا کیا حکم ہیں۔ ذیل میں کچھ ایسی روایتوں کو بھی پیش کیا گیا ہے جن کو علماء نے فضائل میں بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ آج بھی کچھ ایسی ہی روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یا تو شدید ضعیف ہوگی، یا بغیر سند والی ہوگی، یا بے اصل ہوگی، یا من گھڑت ہوگی، یا باطل ہوگی، یا منکر ہوگی، یعنی جو بھی حکم ہوگا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر پہنچ کر سورہ تبارک الذی پڑھے، پھر 4 مرتبہ یہ کہے، اللہم رب الحل والحرام وبلد الحرام ورکنی والمقام ومعشر الحرام بلغ الروح محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتحیۃ والسلام، جو شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے اس شخص کے پاس بھیجے گا، اور وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دعا پہنچائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ دعا پڑھی ہے آپ کے لیے۔ تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واپسی میں کہیں گے، میرے امتی کو سلام کہہ دو اور اس پہ اللہ کی رحمتیں ہو، اس طریقے سے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ائمہ حدیث کی ایک جماعت کی تصریح کے مطابق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت میں بہت سارے جھول ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہیں سند کے اعتبار سے مل ہی نہیں رہی۔ دوسری بات، جس حضرت کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، امام ابو جعفر صادق، تو ان کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان سے بھی اس کے جو ہے جو اصل سیاق اور الفاظ ہے وہ نہیں مل رہے، بلکہ اس کو کئی جگہ تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پہ جا کے پڑھی گئی دعا ہے، اور کئی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے حج کے موقع پہ پڑھی گئی دعا ہے، لیکن حقیقت اس کی کہیں بھی نہیں مل پا رہی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھے، سورہ تبارک الذی پڑھنے والی روایت وہ الگ ہے کہ رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک الذی پڑھا کرتے تھے، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے تو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، وہ الگ ہے، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں، کبھی اس کو یہاں جمع کر لو، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ خاص یہ جو الفاظ آئے ہیں نا دعا کے، اللہم رب الحل والحرام، اس دعا کے بارے میں اصل بات ہو رہی ہے، ورنہ دوسری روایت سے سورہ تبارک الذی پڑھنے کا ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ دوسری روایت بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مٹی بچوں کا موسم بہار ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے، وہ مٹی میں کھیل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ ان بچوں کو منع کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، کیونکہ مٹی بچوں کا موسم بہار ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مختلف سندوں سے منقول اس روایت کے بارے میں حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس اسناد سے منکر ہے۔ حافظ ابن کیسرانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اکتفا کیا ہے۔ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ متن لا یصحیح ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد بن محمد الخوت رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اکتفا کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت باطل ہے۔ نیز حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں محمد بن منقدر عینی ہے، اور وہ اس حدیث
وجہ سے متہم ہے، اس لیے اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی ذو چشم جاندار اسے دیکھ رہا ہو، پھر وہ اسے کھانا نہ کھلائے تو وہ شخص ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جسے نفس کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے متن کے بارے میں حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتساب سے نیز جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے انتساب سے باطل ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے، اس لیے زیر بحث روایت کو اس طریق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے 40 دن روتے رہے اور 40 دن گزرنے کے بعد کہا، اے اللہ میرے اس رونے دھونے پر آپ رحم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے داؤد تجھے اپنا رونا یاد ہے اور اپنی غلطی تجھے یاد نہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا؟ اصل میں ایک بڑا طویل واقعہ ہے، اگر میں اس کو پڑھ کے سناؤں گا تو ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کے جو ہے یہ بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام نے جب عورت کی طرف دیکھا تو رنجیدہ ہو گئی، یعنی کہ ایک عورت کے شوہر کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لشکر کا یہ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل جو قوم ہے، یہ ظاہر سی بات ہے نبیوں کی نافرمانی تو انہوں نے کی ہی ہے۔ ابھی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لا کے انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اپنے جو ان کے نبی تھے ان کو بھی بہتوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے اپنے پاس سے بتا دیا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تو ایک تابوت جو ہے تابوت کے پاس کہا کہ ایک آدمی کو یہاں کھڑا کر دینا تابوت کے پاس۔ اب وہ تابوت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہلے گا، یا تو جو وہ خود شہید نہ ہو جائے یعنی کہ مر نہ جائے، یا پھر جو ہے لشکر جو ہے فتح یابی نہ پالے، یا پھر جو ہے شکست کھا کے سب ختم نہ ہو جائے۔ تو جو آدمی وہاں کھڑا کیا گیا تھا، اس آدمی کی جو عورت تھی اس کو دیکھ کے حضرت داؤد علیہ السلام رنجیدہ ہوا کرتے تھے کہ اس کے شوہر کو میرے کہنے سے وہاں کھڑا کیا گیا ہے اور وہ مار دیا گیا۔ تو اس بارے میں داؤد علیہ السلام 40 رات تک مستقل جو ہے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے سر میں گھاس اگ آئی اور چہرے کا جو گوشت تھا، گالوں کا، رخساروں کا جو گوشت تھا، وہ تک زمین کھا گئی۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم سن لیجئے۔ زیر بحث روایت کا پہلا جز حضرت داؤد علیہ السلام کا 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہنا مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر شدید ضعیف ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، تاہم اسرائیلی روایت کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جز جو ہے داؤد علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میرے اس رونے دھونے پر آپ رحم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی اور کہا، اے داؤد تجھے اپنا رونا دھونا یاد ہے اور اپنی غلطی تجھے یاد نہیں کہ اس عورت کے شوہر کو تابوت کے پاس کھڑا کر کے قتل کروا دیا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ مرفوعاً سند کے ساتھ نہیں مل سکا، چنانچہ اسے سند ملنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، موقوف رکھا جائے۔ ہاں اس کو اسرائیلی روایت کہہ کے بیان کرنے کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یاد رکھے نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے آیا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے، تو اس لیے جو ہے گناہ کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے نبیوں کے لیے کہ جو گناہ ہوا ہے وہ یاد نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں، بالکل بھی، سمجھ گئے نا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی چیز خریدے پھر وہ اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر
ان کے پاس لائے تو اس کے 70 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دوران بکری کی اوج خریدی، جس کو اوجڑی کہتے ہیں، اوج خریدی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بازار میں اوج کو اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہوئے خریداری کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ پاس آئے اور کہا میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی چیز خریدے پھر وہ اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ان کے پاس لائے تو اس کے 70 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو طبیعت خراب ہے، بولنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو کہے اے گھر والو اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنے مسکین، اپنے یتیم، اپنے پڑوسی کی دیکھ بھال کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کو حافظ زعلی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کہا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حدیث نہیں ملی، الحاصل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کسی شخص کے گانے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی نماز مقبول نہیں یہاں تک کہ اس کے مثل پڑھ لے، یعنی کہ ان کو لوٹا لے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ زیر بحث روایت کو حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عراق رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے، اس لیے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شدید پیاس لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، غار کے دہانے پر جا کر پینے کا حکم ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے جنت الفردوس کی نہر سے جاری کیا تھا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک بات یہاں ذہن نشین رکھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے وقت ہونا یہ بالکل صحیح سندوں سے ثابت ہے، اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ جو پانی پینے والی بات آئی ہے یہ شدید ضعیف ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فرشتہ ہے جو ہر رات اعلان کرتا ہے جس نے حرام کھایا اس کی نہ نفل قبول اور نہ فرض۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کی اصل پر واقف نہیں ہو سکا ہوں، نیز علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ان احادیث کی فہرست میں شمار کیا ہے جن کی انہیں سند نہیں مل سکی۔ اسی طرح علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، الحاصل اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ جو شخص جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے اس کے درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اسے اس کے ظاہر پر حمل کیا جائے تو میں اس کی کسی دلیل کو نہیں جانتا، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان الفاظ سے نقل کیا ہے جب درود پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ اس کو سنتے ہیں، چاہے جمعے کی رات ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی۔ اور بعض خطبہ اور ان جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ اس دن جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے کانوں سے بذات خود سنتے ہیں، خطبہ کی اس بات کو قریب پر حمل کرنے کے باوجود بھی
اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، یعنی یہ سننا جمعہ اور اس کے علاوہ میں بھی ہوتا ہے تو پھر جمعہ کو خاص طور پر ذکر کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ انتہا الحاصل اس روایت کو مذکورہ سیاق و الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا کہا گیا ہے؟ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سن سکتے ہیں کہیں اور سے، مثلا میں یہاں پنجاب میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھوں، آج جمعے کا دن ہے تو آج اگر میں درود پڑھوں اور یہ عقیدہ بناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سن رہے ہیں، میرے پڑھے ہوئے درود شریف کو سن رہے ہیں جمعے کی وجہ سے، تو علماء یہ فرماتے ہیں پھر جمعے کی کوئی خاصیت نہیں رہی، وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سن سکتے ہیں۔ بلکہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جب درود پڑھتا ہے کوئی امتی جا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ یعنی کہ بغیر واسطہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے کہ بھئی میں پنجاب میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مدفون ہے تو یہاں سے درود سن رہے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آ رہی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل جب نماز میں کسی بندے پر نظر فرما لے تو اس کی اور اس کے پیچھے والے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ان احادیث کی فہرست میں شامل کیا ہے جن کی سند نہیں مل سکی ہے۔ نیز حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث نہیں مل سکی۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول پر علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کیا ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو چھوا جسے چھونے کی کوئی سبیل نہ ہو تو وہ روز قیامت اس کی ہتھیلی پر انگارہ رکھا جائے گا یہاں تک کہ مخلوق کے مابین فیصلہ ہو جائے۔ یعنی کہ اگر کسی مرد نے کسی غیر محرم عورت کو چھوا تو اس مرد کی ہتھیلی پہ آگ کا، جہنم کی آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، اور وہ اتنی دیر رکھا رہے گا جتنی دیر میں تمام مخلوق کا فیصلہ ہو۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غریب ہے۔ علامہ صدر الدین ابن ابی عز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مشہور کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں اسے نہیں دیکھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں مل سکی۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسے ارباب صحائح و احسان میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ الحاصل اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر محرم پہ جو ہے ہاتھ ڈالنے شروع کر دو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، وہ گناہ رہے گا، لیکن یہ صرف انگارے والے عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، وہ بھی میدان حشر میں۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ختم ہو جائے گی سوائے مساجد کے، چنانچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گی۔ بعض مقامات پر اس میں اضافہ کر کے یہ بھی کہا جاتا ہے پھر مساجد کی زمین جنت میں شامل کر دی جائے گی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ من گھڑت ہے، نیز اضافی کلمات سندن نہیں ملتے، اس لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ یہ آج کی کچھ روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ دوستو عزیز ساتھیوں، طبیعت خراب چل رہی ہے، بولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، کئی مرتبہ ری ٹیک لینے پڑے ہیں تب جا کے ٹکڑوں میں اس ویڈیو کو پورا کر رہا ہوں، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔